السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا داتا بھی ہے اور ساری کائنات کا مشکل کشا بھی ہے، ساری کائنات کا حاجت روا بھی ہے اور ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی ہے. داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، لجپال بھی وہی ہے. جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عروج عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پستی عطا کر دیتا ہے. زندگی کا مالک بھی وہی ہے اور موت کا مالک بھی وہی ہے. درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا احمد مجتبیٰ حبیب کبریا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، لا يمکن الثناء، مکین گنبد خضراء، صلی اللہ علیہ وسلم پر. قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میری معززات، مکرمات، اسلامی ماؤں اور بہنوں، یہ مہینہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے. رجب کے مہینہ کے اندر 22 رجب کو سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے. ہمارے ہاں جب بھی کسی عظیم شخصیت کا یوم وفات آتا ہے تو ہم ان کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہم بتلاتے ہیں کہ جو ہمارے اکابر تھے، جو نبی علیہ السلام کے صحابہ تھے، آپ کے غلام جانثار اور وفادار تھے، نبی علیہ السلام نے ان کی کیسی تربیت کی، پھر انہوں نے دنیا میں کس طرح انقلاب برپا کیا ہے اور ہمیں ان سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے.
یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ حرمت والے مہینوں میں یہ چوتھا مہینہ ہے۔ حرمت والے 4 مہینے ہیں، ان میں سے رجب کا بھی ایک مہینہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہوتا ہے۔ یہی رجب کا مہینہ ہے جس کے اندر اور بھی بہت سے معاملات تاریخ کے اندر ملتے ہیں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی جو وفات ہوئی ہے وہ بھی رجب کے مہینہ میں ہوئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق کو فتح کیا، تب بھی مہینہ رجب کا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 125 جنگیں لڑی اور 125 جنگیں صرف لڑی نہیں ہیں، 125 جنگیں فتح یاب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ جس جنگ میں آپ شامل ہوتے تھے اللہ تعالی فتح یابی کے ساتھ نواز دیتا۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سپہ سالاری سے معطل کر دیا کہ کہیں لوگوں کا یہ عقیدہ نہ بن جائے کہ خالد بن ولید کی وجہ سے یہ فتح ہوتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر پر 90 زخم تیر اور تلواروں کے 90 زخم آپ کے جسم اطہر پر تھے، لیکن آپ کو جو موت آئی ہے نا وہ چارپائی پر آئی، تبھی موت۔ 125 جنگیں لڑنے والا مجاہد ہے اور موت آ رہی ہے تو چارپائی پر آ رہی ہے، تو آپ کے آخری الفاظ تھے کہ مجھے بھی موت آتی اور جہاد فی سبیل اللہ میں شہادت کی آتی، تو آپ کے ایک ساتھی نبی علیہ السلام کے صحابی پاس بیٹھے ہوئے کہنے لگے نبی علیہ السلام نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ خالد سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تو آپ کو میدان جہاد میں شہادت کی موت اس وجہ سے نہیں آئی کہ آپ کی مثال نبی علیہ السلام نے تلوار کے ساتھ دی ہے۔ اگر آپ کو کوئی کافر کاٹتا اور کافر شہید کرتا تو پھر مثال تو بات مکمل نہ ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور کسی کافر کے جو ہے وہ ہاتھوں سے آپ شہید نہ ہوئے، آپ جو ہے اللہ کے حکم سے تبھی موت مر رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر یہ بھی عقیدہ ہمیں سمجھ آیا کہ موت کا وقت جو ہے وہ اٹل ہے۔ 125 جنگوں میں شامل ہونے کے بعد بھی نہ آئے تو نہ آئے، اور اگر آئے تو چارپائی پر آ جائے، یہ موت کا فیصلہ ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے علاقے فتح کیے، اور اسی طرح اندلس کو فتح کیا گیا طارق ابن زیاد نے، تب بھی مہینہ رجب کا تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی وفات ہوئی، تب بھی مہینہ یہی تھا۔ امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ تعالی دنیا سے رخصت ہوئے، تب بھی مہینہ یہی کا تھا۔ اور امام تقی جب دنیا سے رخصت ہوئے تب بھی مہینہ رجب کا تھا، اور سید حسین دہلوی جب دنیا سے رخصت ہوئے تب بھی مہینہ رجب کا تھا، اور جب پاکستان بنا تو تب بھی 3 جون اور مہینہ جو ہے وہ رجب کا تھا۔ اور اسی طرح حضرات گرامی قدر بہت سے اور بھی معاملات ہیں جو رجب کے مہینہ میں ایک تاریخ مکمل ہے۔ تو اسی رجب کے مہینہ میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ حضرات گرامی قدر نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ جو ہیں وہ اعلیٰ ہیں۔ بولو حضور کے سارے یار، بولو حضور کے سارے یار۔ ہم جب نبی علیہ السلام کی کسی صحابی کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم صحابی رسول کو اس وجہ سے مانتے ہیں
کیونکہ صحابی کہتے اسے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام سے ملاقات کی ہو، آپ کی زیارت کی ہو، آپ کے پاس بیٹھا ہو، حضرات گرامی قدر جو آپ پر ایمان لے کر کے آیا ہو۔ نبی علیہ السلام نے ارشادات آپ کے جو ملتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے ایمان کی حالت میں مجھ کو دیکھ لیا اس پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ آپ کی دوسری حدیث آپ نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین دور، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور یہ وہی زمانہ جو حضور کا زمانہ، وہی صحابہ کا زمانہ، جو زمانہ حضور کا وہی زمانہ حضرت صدیق اکبر کا، وہی حضرت فاروق اعظم کا، وہی حضرت عثمان غنی کا، وہی حضرت مولا علی کا، اور بولو وہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا۔ حضرات گرامی قدر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عقیدے میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان تمام کتابوں میں یہ بات نقش کر دی گئی، شرح عقیدہ طحاویہ میں، شرح عقیدہ واسطیہ میں یہ بات نقش کر دی گئی ہے کہ حبہم ایمان و احسان، صحابہ سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ بولو صحابہ سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ جس دل میں صحابہ کی محبت ہے بولو اس دل میں ایمان ہے۔ جس دل میں کسی ایک بھی صحابی کا بغض آ گیا بولو اس دل میں ایمان آ سکتا نہیں ہے۔ ایمان اسی دل میں ہے جس دل کے اندر صحابہ کی محبت ہے۔ اور پھر فرمایا وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، صحابہ سے بغض رکھنا یہ کفر ہے، صحابہ سے بغض رکھنا یہ نفاق ہے، صحابہ سے بغض رکھنا یہ اسلام دشمنی ہے، یہ اسلام کے ساتھ بغاوت ہے۔ جو صحابہ دشمنی رکھتا ہے اس کا ایمان اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور امام ابو حفص رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا نا جو بندہ صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس کو دو انعام عطا کرتا ہے۔ پہلا انعام یہ ہے جو صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے۔ دوسرا انعام یہ ہے جو صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ بندہ گناہگار خطاکار سیاکار ہونا تو جب رب سے دعا کرنے لگے تو اللہ سے کہہ دیا کرے اے اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، بڑا خطاکار ہوں، بڑا سیاکار ہوں، لیکن میرے دل میں تیرے نبی کے یاروں کا پیار ہے۔ میں گناہگار تو ضرور ہوں لیکن تیرے کسی ایک نبی کے صحابی کا بھی میرے دل میں بغض کوئی نہیں ہے، میرا دل اس بات سے پاک ہے، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر نبی علیہ السلام کی روایت حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبا، دنیا میں جو بندہ جس کے ساتھ پیار کرتا ہوگا کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو بولو ہماری محبت صحابہ کے ساتھ، ہماری محبت اہل بیت کے ساتھ، ہم کل قیامت والے دن ہوں گے تو صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ ہوں گے۔ کہو انشاءاللہ، اونچی کہیں انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت انس فرماتے ہیں جب یہ حضور نے ارشاد فرمایا نا کہ جس کے ساتھ دنیا میں پیار کرو گے کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگے، آپ فرماتے ہیں ہمیں اس بات کی اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، اور میں نے اعلان کر کے کہا یہ تو کمال ہو گیا، انی احب النبی و ابا بکر و عمر، مجھے کوئی پوچھ کر کے دیکھے میرے دل میں محبت حضور کی، میرے دل میں محبت ابو بکر و عمر کی، ہم بھی یہی کہتے ہیں ہم سے کوئی پوچھ کر کے دیکھے ہمارے دل میں محبت حضور کی، حضور کے یاروں کی ہے۔ ہم کل قیامت والے دن صحابہ کرام کے ساتھ ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں حضرت امام سعید ابن مسیب اور حضرت امام زہری رحمہ اللہ تعالی جو محدثین کے امام ہیں ان سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ یہ بتلائیے جو بندہ صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس بندے کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ امام صاحب فرماتے ہیں جو بندہ صحابہ
سے پیار کرتے ہیں نا، تمام صحابہ سے جو بندہ پیار کرتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، وہ بندہ گناہگار ہوگا، خطاکار ہوگا، سیاکار ہوگا، اللہ کی عدالت میں آئے گا، اور جللہ یناقشہ اللہ الحساب، اس بات کی اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں اللہ اس بندے سے اس کے گناہوں کا حساب نہیں لے گا، بغیر حساب کے معاف کر کے جنت عطا کر دے گا۔ جو بندہ صحابہ سے پیار کرتا ہے۔ تو آئیے حضرات گرامی قدر، میں نے یہ عقیدہ 5 منٹ میں آپ کے سامنے رکھا ہے کہ حضور کے تمام یاروں کی محبت دل میں ہونی چاہیے، تمام یاروں کا پیار دل میں ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، کون سیدنا امیر معاویہ ہیں؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت امیر معاویہ مسلمان ہوئے 8 ہجری میں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ نے جب اسلام آپ لے کر کے آئے، آپ چوتھی پشت میں جا کر آپ کا نسب نامہ نبی علیہ السلام کے نسب نامہ کے ساتھ مل جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ نے یہ کتنی سرزمین پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ آپ توجہ رکھیں تو میں آپ کو بتلاتا ہوں، سعودی عربیہ کا کہ جو جغرافیہ ہے وہ 9.9 لاکھ مربع میل پر مشتمل ہے۔ سوڈان کا جو علاقہ ہے وہ 8.25 لاکھ مربع میل پر مشتمل ہے۔ پاکستان کی جو سرزمین ہے وہ 3 لاکھ مربع میل پر مشتمل ہے۔ دنیا میں 180 ممالک ہیں، 45 اسلامی ملک ہیں، 70 جزیرے ہیں۔ دنیا یہ سرزمین 1.20 کروڑ مربع میل پر مشتمل ہے، جس میں حضرت صدیق اکبر کا جب دور آیا آپ نے 11 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ حضرت عمر کا دور آیا، آپ نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ حضرت عثمان غنی کا دور آیا، آپ نے 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ حضرت مولا علی کا دور آیا، منافقوں نے چالیں چلی اور یہ دور آگے نہ بڑھ سکا۔ حضرت حسن کا دور آیا، وہیں پر بات رہی۔ پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ کا دور آیا، آپ نے 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا۔ کیا معنی؟ آدھی دنیا سے زیادہ، آدھی سرزمین سے زیادہ اسلام کا پرچم حضرت سیدنا امیر معاویہ نے لہرایا تھا۔ حضرات گرامی قدر، روس، کابل، افغانستان، پشاور، یہ جو تمام کے تمام علاقے ہیں یہ بھی حضرت امیر معاویہ کے دور میں یہ فتح یاب ہوئے۔ یہ جو آپ کا علاقہ پاکستان پشاور کا، یہ بھی حضرت امیر معاویہ کے دور میں نبی علیہ السلام کے 35,000 صحابہ کا لشکر یہاں پر پہنچا اور پشاور کو فتح کیا، اور پشاور سے 4 میل باہر ایک قبر بنی ہوئی اصحاب بابا کے نام پر، جو حضرت سنان بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کی قبر ہے۔ حضرات گرامی کے در آئیے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتلاؤں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے حوالہ سے۔ حضرات گرامی قدر، سندھ میں ایک علاقہ ہے اور ایک علاقہ سندھ کا ایک شہر ہے، کلاد نامی شہر، جو اس دور میں تھا۔ اس شہر کا ایک راجہ تھا، اس کو جب معلوم پڑا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر موجود ہیں اور آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے، تو اس نے یہاں سے ایک قافلہ بھیجا اور نبی علیہ السلام کو چند تحائف اس نے بھیجے۔ اس کے اندر اس نے اپنی سرزمین کا ادرک ایک مٹکے میں ڈال کر کے بڑے خوبصورتی کے ساتھ اس کو پیک کر کے آپ کے لیے بھیجا، اور ایک ساگوان نامی لکڑی آپ کے لیے بھیجی گئی۔ نبی علیہ السلام کے پاس ظہر کے وقت وہ قافلہ پہنچا، آپ نے ان تحائف کو دیکھا، آپ نے اس ادرک کو خود بھی تناول فرمایا۔ آپ کی سرزمین کا وہ جو ادرک ہے
آپ نے خود بھی تناول فرمایا اور آپ نے اپنے صحابہ کو بھی دیا اور آپ نے فرمایا اس کے اندر شفا ہے۔ اور پھر وہ جو لکڑی ساگوان نامی لکڑی ہے اس کو آپ نے اتنا پسند فرمایا، آپ نے فرمایا اس کی چارپائی بنائی جائے، اس کی چارپائی بنائی گئی۔ نبی علیہ السلام اس چارپائی پر آرام فرما ہوا کرتے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام کا جو جنازہ اٹھا آپ کی اسی چارپائی پر اٹھا، پھر وہ چارپائی حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئی، اسی پر آرام کیا، پھر آپ کا جنازہ بھی اسی چارپائی پر اٹھایا گیا۔ پھر حضرت عمر کے پاس آئی، آپ کا جنازہ بھی اسی چارپائی پر اٹھایا گیا۔ پھر حضرت عثمان غنی کا دور آیا، نبی علیہ السلام کے گھر کی چیزیں تقسیم ہوئی تو پھر وہ چارپائی حضرت امیر معاویہ نے لی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اسی چارپائی پر آرام کیا اور پھر آپ کا جنازہ اٹھایا گیا تو اسی چارپائی سے اٹھایا گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ بڑا پیار تھا۔ ہم حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ اس وجہ سے بھی کرتے ہیں کیونکہ امام حربی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان معاویہ ابن ابی سفیان ستر لاصحاب رسول اللہ، حضرت امیر معاویہ تمام صحابہ کرام کے آگے پردہ ہیں۔ جب بھی کوئی صحابہ کو برا بلا کہنے لگتا ہے تو وہ سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ کے پاس جاتے، حضرت امیر معاویہ سے آغاز کرتے، پھر وہ حضرت صدیق اکبر تلک پہنچتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا دفاع تمام صحابہ کرام کا دفاع ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے توجہ رکھیے، کون سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے جانثار حضرت سیدنا امیر معاویہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے حبدار حضرت سیدنا امیر معاویہ، آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں۔ قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ یہ قرآن کے صفحات فی صحف مکرمہ، یہ صفحات بڑے مکرم، جن صفحات پر قرآن کے حروف لکھے گئے یہ صفحات بڑی عزت والے، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، بڑی پاکیزگی والے، بڑی شان و شوکت والے، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، اور جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ کاتب وحی، وہ قرآن لکھنے والے ہاتھ، وہ ہاتھ بھی بڑی عظمت والے، وہ لوگ بھی بڑی عظمت والے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے 13 کاتبان وحی ہیں، 13 کاتبان وحی میں حضرت امیر معاویہ کا 6 نمبر آتے۔ حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے کاتبیں، میرے نبی کے خادمیں، میرے نبی نے جب پیغام لکھوانا ہوتا حضرت امیر معاویہ سے لکھواتے، جب قرآن لکھوانا ہوتا حضرت امیر معاویہ سے لکھواتے۔ ایک بار حضرت امیر معاویہ موجود نہیں ہے، قرآن آ گیا اور قرآن کی وہ آیت آئی ہے، جبریل لے کر آئے ہیں جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی کا نزول ہوا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے سامنے حضرت امیر معاویہ موجود نہیں، حضرت جبریل عرض کرتے ہیں آقا آیت الکرسی کا نزول ہوا، یہ آیت الکرسی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتے حضرت جبریل جنت سے سونے کا قلم لے کر کے ساتھ آئے ہیں، آپ فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں آقا یہ قلم ہے، یہ آیت الکرسی لے کر آیا ہوں، یہ قلم ہے، اپنے پیارے امیر معاویہ کو بلا کر کے آیت الکرسی لکھوائیے۔ یہ جو آیت الکرسی ہم اور آپ یہ جو قرآن کے اندر موجود ہے یہ لکھی تو کس نے لکھی بھئی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ارے بابا دیکھو نا
آج آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، میرے شیخ یہاں پر موجود ہیں، وہ قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن سکھلاتے ہیں، آپ ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، یہ قرآن پڑھانے والے ہیں۔ اگر قرآن پڑھانے آج 1400-1500 سال کے بعد ایک قرآن کے قاری جو قرآن پڑھانے والے اس کی اتنی عزت اور اتنا احترام ہے، مجھے یہ بتاؤ نا جب قرآن نازل ہوا اس قرآن کو جو لکھنے والے ہیں ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن لکھا، بولو جنہوں نے قرآن لکھا، قرآن لکھنے والے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آئیے نبی علیہ السلام کی 22 احادیث جو حضرت امیر معاویہ کی عظمت میں جن کے لیے آپ نے دعائیں کی ہیں۔ ایک روز نا نبی علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہیں، حضرت امیر معاویہ کو دیکھا، آپ نے کہا امیر معاویہ آ جائیے، آپ بھی میری سواری پر سوار ہو جائیے۔ حضرت امیر معاویہ بھی سوار ہو گئے۔ اب آپ جانتے ہیں جب ایک سواری پر 2 بندے بیٹھتے ہیں، ایک موٹر بائک پر 2 بندے بیٹھتے ہیں، دونوں کا جسم ایک دوسرے کے ساتھ لگتا ہے۔ اس وقت بھی وہ جو سواری تھی اس سواری پر جب آپ موجود ہوئے، نبی علیہ السلام نے سوال کیا، آپ پوچھتے ہیں امیر معاویہ ذرا بتلائیے تو صحیح آپ کے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے کون سے حصے کے ساتھ لگ رہا ہے، اور میں قربان نہ جاؤں اور جن کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا جائے اللہ اس جسم پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ امیر معاویہ تو وہ ہیں جو حضور کی سواری پر ساتھ سوار ہوتے رہے ہیں، جن کا جسم حضور کے ساتھ لگتا رہا۔ عرض کیا آقا میرا سینہ اور پیٹ آپ کی کمر مبارک کے ساتھ آپ کی مہر نبوت کے ساتھ لگ رہا ہے۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، میرے آقا نے دعا کرنا شروع کر دی، اللہم املأہ علما وحلما، اللہم علمہ الکتاب ومکن لہ فی البلاد وقہ العذاب۔ اے اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا علم عطا کر دے، امیر معاویہ کو شہروں کی حکومت عطا کر دے، امیر معاویہ کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمانا۔ ارے بابا مجھے کہنے دیجئے، آج لوگ کہتے ہیں یہ بندہ اس نے بڑی ترقی کی ہے، اس کو آج جتنی عزت ملی ہے اس کے پیچھے اس کے والدین کی دعائیں ہیں، اس کے پیچھے اس کی اساتذہ کی دعائیں ہیں، اس کے پیچھے اس کے پیر کی دعائیں ہیں۔ میں نے کہا بابا آج جو حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ ہو رہا ہے ان کے پیچھے بدر منیر کی دعائیں ہیں۔ آج اگر کسی کو دعا لگ جائے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں جن کے لیے حضور نے دعائیں کی ہیں اور حضور کی دعا پتہ ہے کیسی دعا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مانگنے والا محبوب ہو، عطا کرنے والا رب ذوالجلال ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعا نا حضرت ابو ہریرہ نے بھی کروائی نا۔ ابو ہریرہ عرض کرتے آقا آج تو میں تھک گیا ہوں، میری اماں جو ہے نا وہ آپ کو برا بلا کہتی ہے اور مجھے کہتی ہے چھوڑو دین، چھوڑو اسلام، چھوڑو کلمہ، میری اماں کے لیے دعائی کر دیں۔ آپ دعا کریں گے تو معاملہ دعائی کر دیں۔ میرے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی۔ راستے سے کسی نے پوچھا بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہاں دعا کروائی ہے حضور سے؟ دیکھنا یہ چاہتا ہوں دعا پہلے پہنچتی ہے یا ابو ہریرہ پہلے پہنچتا ہے؟ سبحان اللہ۔ دروازے پر پہنچے، اماں کہتی ہے بیٹا ٹھہر جا ابھی دروازہ کھولتی ہوں اور تیرے نبی کا کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی کی میں کہتا ہوں آج ہم بھی اس حالت میں گناہگار خطاکار سیاکار، ہمارے جیسا نکمہ گناہگار خطاکار کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے یہ جو پردے ڈالے ہوئے، یہ جو عزتیں عطا کر رکھی ہیں، یہ نبی کی دعائیں ہیں۔
یہ بولو میرے نبی کی۔ دیکھو نا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ دیکھئے نا کوئی بندہ چوری کر کے گناہ کر کے زنا کر کے غلطی کر کے آکے بیٹھ جائے مسجد میں، ساتھ حاجی صاحب بیٹھے ہیں، اللہ کا ولی بیٹھا ہے، ساتھ چور بیٹھا ہوئے، کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں، اللہ نے پردے ڈالے ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کی دعائیں، بولو یہ میرے نبی کی۔ اور یہی دعا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگی ہیں، اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں یبعث اللہ المعاویہ تھا یوم القیامت وعلیہ رداء من نور الایمان۔ کل قیامت والے دن بڑے بڑے لوگ آئیں گے، لیکن جب حضرت امیر معاویہ قیامت والے دن آئیں گے وعلیہ نور الایمان، اللہ اپنے نور کی چادر حضرت امیر معاویہ پر اڑا دے گا۔ حضرت امیر معاویہ پر ایک چادر نور کی اڑا دی جائے گی۔ حضرات گرامی کے در آئیے توجہ آپ میری طرف رکھیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، آپ نے عرض کیا نبی علیہ السلام حضرت امیر معاویہ کے بارے میں حضور نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں احلم من امتی معاویہ، معاویہ میری امت کا بردبار انسان ہے، معاویہ میری امت کا حلیم انسان ہے۔ میرے نبی نے آپ کے لیے یہ ارشاد فرمایا، کس موقع پر ارشاد فرمایا؟ آپ توجہ رکھیں تو میں بات واضح کرتا ہوں۔ میرے نبی نے کس موقع پر حضرت امیر معاویہ کو یہ لقب کے ساتھ نوازا ہے؟ حضور تشریف فرما ہے، غسان کا ایک شہزادہ آپ علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، مسلمان کوئی نہیں ہوا لیکن آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے۔ جب آپ سے ملاقات ہو گئی، جانے لگا، کہتا ہے میں آپ کے لیے چند تحائف لے کر آیا ہوں، آپ کے لیے چند گفٹ لے کر کے آیا ہوں، لیکن وہ 6 میل دور میری ایک سواری کھڑی ہوئی ہے، وہاں پر میں نے سامان چھوڑا ہوا ہے، میرے غلام وہاں پر موجود ہیں، آپ کے تحائف وہاں پر ہیں، آپ میرے ساتھ اپنے کسی غلام کو بھیجئے جو آپ کے تحائف لے کر کے آ جائے۔ میرے آقا نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی اور نظر نہ آیا، حضرت امیر معاویہ موجود تھے۔ میرے آقا نے حضرت امیر معاویہ کو بلایا، امیر معاویہ جائیے ان کے ساتھ چلے جائیے، یہ جو دیں لے کر کے آ جائیے۔ حضرت امیر معاویہ نے جب آپ کا حکم سنا ہے، آپ کا جوتا کسی اور طرف پڑا ہوا، آپ کا حکم سنا، بغیر جوتا پہنے آپ چل دیے، کہیں حضور کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کہیں تاخیر نہ ہو جائے، بغیر جوتا پہنے آپ چل دیے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ پیدل چل رہے ہیں، غسان کا شہزادہ اپنی شاہی سواری پر چل رہا ہے۔ غسان کا شہزادہ جب اپنی سواری پر بیٹھتا ہے، تبتا ہوا صحرا ہے، دوپہر کا وقت ہے۔ حضرت امیر معاویہ جب پیدل چلے ہیں، آپ کے پاؤں جلنے لگے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا او غسان کے شہزادے، تو بھی مجھے اپنی سواری پر سوار کر لے، میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، میں پیدل چل رہا ہوں، اپنی سواری پر سوار کر لے۔ کہنے لگا نہیں نہیں، یہ ایک شہزادے کی سواری ہے اور تو محمد کا نوکر ہے، تو محمد کا غلام ہے، ہم غلاموں کو شاہی سواری پر سوار نہیں کیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ پھر کہنے لگے، آپ فرماتے ہیں اچھا چلو سواری پر سوار نہ کرو، چلو اپنا جوتا مجھے دے دو، میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے۔ کہا یہ جوتا بھی ایک شہزادے کا ہے اور تو غلام ہے، تو کمی اور نوکر ہے، تجھے اپنا جوتا کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ شہزادے کا جوتا ہے، شہزادے کا جوتا تو کیسے پہن سکتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کو نہ اس نے سواری پر سوار کیا نہ اپنا جوتا دیا۔ حضرت امیر معاویہ پیدل چل کر کے حضور کے حکم پر عمل کرتے اور وہ تحائف لے کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب آپ نے امیر معاویہ کو دیکھا، آپ فرماتے امیر معاویہ کیا بات ہے، آپ کی رنگت اڑی اڑی، آپ کی حالت بگڑی ہوئی، کیا بات ہے؟ کہا میں نے یہ سفر پیدل طے کیا ہے، غسان کے شہزادے نے نہ مجھے اپنی سواری پر سوار کیے نہ مجھے اپنا جوتا دیے،
اس وقت میرے نبی نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں احلم من امتی معاویہ، معاویہ میری امت کا بردبار انسان ہے، معاویہ میری امت کا حلیم انسان ہے۔ حضرات گرامی قدر دن گزرتے چلے گئے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن بدل بدل کے آیا کرتے ہیں، دن گزرتے چلے گئے۔ حضرت صدیق اکبر کا دور آ گیا، دور چلا گیا۔ حضرت عمر کا دور آیا، دور چلا گیا۔ حضرت عثمان کا دور آیا، دور چلا گیا۔ پھر دور آیا حضرت سیدنا امیر معاویہ کا۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے فوجیوں کو بھیجا غسان شہر کی طرف، جا کر کے غسان کو فتح کر کے آؤ۔ غسان شہر کو فتح کر لیا گیا اور ان کو غلام بنا کر کے ان کو غلام بنا کر کے لے کر کے ہتھکڑی قیدی بنا کر کے لایا گیا۔ اور سب سے آگے آگے یہ وہی غسان کا شہزادہ جس کو ہتھکڑی پہنائی ہوئی اور چلتا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے جب اس کو دیکھا، آپ فوری پہچان گئے۔ آپ نے وہاں پر اعلان کر دیا، کہا اس کی بیڑیاں کھول دو اور اسے شاہی جو ہے مہمان خانے میں لے کر کے جاؤ اور اس کی مہمان نوازی کرو، اس کی اچھی طرح خاطر تواضع کی جائے اور اس کو شاہی دسترخوان پر کھانا کھلایا جائے۔ 1 مہینے تک وہ آپ کے پاس رہا، آپ کی خدمت کی گئی۔ جب جانے لگا آپ نے 10,000 دینار اس کو تحفے کے اندر دیے۔ جب اس کو یہ دینار ملے، جب اتنے اخلاق کا مظاہرہ اس کے ساتھ ہوا، وہ کہنے لگا بابا مجھے اپنے امیر کے ساتھ ملائیے، اپنے بادشاہ کے ساتھ ملائیے، میں نے کبھی ایسا اخلاق نہیں دیکھا ہے، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کو پیغام پہنچایا گیا، کہا ٹھیک ہے آنے دو۔ جب وہ آ گیا حضرت امیر معاویہ کو دیکھتا ہی چلا گیا، کہنے لگا میں نے کہیں آپ کو دیکھا ہے، لگتا ہے آپ کی اور میری پہلے ملاقات ہوئی ہے، لگتا ہے میں نے کہیں آپ کو دیکھا ہے۔ آپ بتلائیے نا آپ کون ہیں، ذرا اپنا تعارف تو کروائیے۔ تو حضرت امیر معاویہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں، میرا تعارف پوچھتا ہے تو آج بھی میرا تعارف یہی ہے کہ میں کل بھی حضور کا کمی تھا، میں آج بھی حضور کا کمی ہوں، کل بھی حضور کا غلام تھا، میں آج بھی حضور کا غلام ہوں۔ جب یہ انداز اس نے دیکھا، دینار قدموں میں رکھے، کہا جس غلام کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے وہ نبی کتنا اعلیٰ ہوگا، کلمہ پڑھائیے، میں اس نبی کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ احلم من امتی معاویہ۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، نبی علیہ السلام نے اپنی زبان اطہر سے حضرت امیر معاویہ کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ آپ حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما ہے، نبی علیہ السلام کو خواب دکھلایا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام جب بیدار ہوئے ہیں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، آپ مسکراتے مسکراتے اٹھے ہیں۔ حضرت ام ہانی عرض کرتی ہیں، ما اضحکا کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پاک پیغمبر، آپ کے چہرے پر یہ مسکراہٹ کیسی ہے، آپ مسکرا کیوں رہے ہیں، ذرا ہمیں بھی تو بتلائیے۔ آپ فرماتے ہیں ام ہانی، مجھے خواب کے اندر دکھلایا گیا ہے، اول جیش من امتی یقضون البحر قد اوجبوا، میری امت کا پہلا گروہ جو سمندر میں جہاد کرے گا، اللہ نے اس کے لیے جنت کا اعلان کر دی گئے، اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دی گئے۔ وہاں پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی جس کو ام حرام کہا جاتے، وہ عرض کرتی آقا آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے، اللہ مجھے بھی اس لشکر میں شامل کر دے اور میں بھی جنتیوں میں سے ہو جاؤں۔ آپ نے اس کے لیے دعا کر دی ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا، حضرت ام حرام فرماتی ہیں میرا نکاح مشہور صحابی حضرت سعد ابن عبادہ کے ساتھ ہو گیا، دور تبدیل ہوتا چلا گیا۔ حضرت صدیق اکبر کا دور آیا، دور چلا گیا۔ حضرت عمر کا دور آیا، دور چلا گیا۔ حضرت عثمان غنی کا دور آیا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں میں ہجرت کر کے مدینہ چلے گئی، میں مدینہ کے اندر رہنے لگ گئی۔ ایک صبح ایسی بھی آئی، منادی کرنے والا منادی کرتا ہے کہ حضور کے صحابہ نے
بحری بیڑے تیار کر لیے، سمندر کے اندر پہلا جہاد ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ اگر کسی نے اپنا نام لکھوانا ہو اپنا نام اس میں لکھوا سکتا ہے۔ جب یہ پیغام حضرت ام حرام نے سنا، آپ فرماتی ہیں میں نے اپنے شوہر سعد ابن عبادہ سے کہا اور میرے سر کے تاج اٹھئے، جنت لینے کا وقت قریب آ چکا ہے، آئیے جنت لینے کا وقت آ چکا ہے۔ آپ نے نام لکھوایا اور آپ چل دیے اور جا کر کے حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچے ہیں۔ آپ کے شوہر حضرت سعد ابن عبادہ نے حضرت امیر معاویہ کو جا کر نبی علیہ السلام کی یہ حدیث سنائی ہے کہ میری اہلیہ نے خود حضور علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا تھا اول جیش من امتی یغدون البحر قد اوجبوا، جو میری امت کا پہلا گروہ سمندر میں جہاد کرے گا اس کے لیے جنت کا اعلان ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ سنو لوگو، یہ جو سمندر کے اندر پہلا گروہ جہاد کر رہا ہے اس گروہ کے امیر ہیں تو سیدنا امیر معاویہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، خود حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے۔ آپ نے 6 مہینے کے اندر 1750 جہاد تیار کر کے بحر اوقیانوس کے ساحل سمندر سے اتار دیے تھے۔ پاپا روم نے جب یہ دیکھا تو وہ پکار اٹھا کہ حضور علیہ السلام نے دین عرب میں آیا، عرب سے فاروق اعظم نے نکالا ہے، اب دنیا کائنات کی کوئی طاقت اس پوری دنیا تک نبی علیہ السلام کے دین کو پہنچنے سے روک نہیں سکتی ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کتنے قرآن کے قاری جن کو جہاز دے کر کے بحری بیڑے دے کر کے بھیجا اور کہا جائیے جہاں پر آپ کو خشکی ملے، جہاں پر آپ کو کوئی شخص ملے اس کو روک کر کے اس کو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی سیرت بتلائیے، اسے قرآن سکھلائیے۔ تو یہ وہ حضور علیہ السلام کے صحابی جانثار اور وفادار ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بڑا کام لیا اور جنہوں نے 64 لاکھ اور 65 ہزار مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ کائنات کا پروردگار ہمیں حضور کے تمام صحابہ کا دل میں محبت اور احترام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، لوگ کو یہ بھی کہتے ہیں ہم حضرت امیر معاویہ کو اس وجہ سے نہیں مانتے کیونکہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت مولا علی کے ساتھ جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی ہے۔ میں نے کہا نہیں، اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا، لیکن یہ دونوں حق پر تھے، دونوں حق پر تھے۔ آپ کو کسی ایک گروہ کو چننے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں حق پر ہیں۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل میں دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا بیٹا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے اور یہ 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو ذرا طریق اٹھا کر کے دیکھیے، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائی ہے۔ اگر صلح حضرت امام حسن نے کی ہے تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں بنتا ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذرا سی بھی بات کریں، کیونکہ جب بیٹا صلح، اختلاف تو بابا کے ساتھ ہوا ہے، جب بیٹا صلح کر رہا ہے تو پھر ہمیں کیا بات حق بنتا ہے کہ ہم بات کریں۔ اور دوسرا یہ اعتراض کیا جاتا ہے ہم اس وجہ سے نہیں مانتے کیونکہ وہ یزید کے والد ہیں۔ میں نے کہا بابا یزید کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ دیکھیے یزید کا ہم نہ دفاع کرتے ہیں نہ بات کرتے ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع فرض اور لازمی اس وجہ سے ہے کیونکہ حضرت امیر معاویہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور جو حضور کا صحابی ہے بولو ان کا دفاع ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ نبی علیہ السلام کا ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی نبی جنتی جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھ لیا اور ایمان لے کر آیا وہ جنتی ہے، اور اس کا دفاع کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کائنات کا پروردگار آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا